بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے دیوبندیوں کے مکاشفات۔ محتمم یعنی ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کا نام تھا مولانا رفیع الدین۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کشف سے معلوم کیا کہ نودرہ یعنی دیوبند کی جو سینٹرل بلڈنگ ہے اس کو نودرہ کہتے ہیں، کہ وسطی درسگاہ سے عرش معلیٰ تک یعنی اللہ کے عرش تک میں نے نور کا ایک سلسلہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ جس کا بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اس خطے میں مدفون ہونے والا انشاءاللہ مغفور ہے، یعنی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نانتوی بانی دارالعلوم دیوبند کی خبر عین کسی نبی کی خبر میں واقع ہے، یعنی کسی نبی کے خبر میں ان قاسم نانتوی صاحب کو دفن کیا گیا تھا۔ در حسین احمد مدنی نے کہا کہ مولانا رفیع الدین صاحب نے ایک خواب میں دیکھا کہ آسمان پر خزائے آسمانی پر حضرت مولانا محمد قاسم نانتوی کا خطاب شمس الاسلام اور رشید احمد گنگوئی کا خطاب شمس العلماء اور مولانا رفیع الدین صاحب کا خطاب شمس العارفین اور مولانا محمد طیب صاحب نے فرمایا کہ مجھے ان کا خطاب شمس الضحیٰ یاد ہے۔ نانتوی کے پوترے فرماتے ہیں کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مقدس پر پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد جالیوں کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارہ دری سے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کے چاروں طرف تین تین دروازے ہیں۔ اس عمارت کے وسط میں ایک مسیری بچھی ہوئی ہے جس پر رسول اللہ علیہ وسلم چادر اڑے ہوئے ہیں، آرام فرمانے ہیں۔ تو جب انہوں نے سلام کیا تو جواب کے ساتھ ہی حضرت نے چادر مبارک سے اپنے دونوں مقدس ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھائے۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں حضور کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ کافی دیر تک میں حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے رہا اور کچھ معروضہ کرتا رہا اور روتا رہا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفقت کے ساتھ تسلی آمیز الفاظ ارشاد فرماتے رہے۔ اسی حالت میں میری آنکھ کھل گئی کہ دارالعلوم دیوبند کے چمن میں خانہ کعبہ ہے۔ سنیے، دارالعلوم دیوبند کے چمن میں خانہ کعبہ ہے اور لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں۔ تعبیر کی ہے یہاں کی معنوی حیثیت اسلام میں وہ شان رکھتی ہے جو عالم میں خانہ کعبہ کے انوار و برکات لیے ہوئے ہیں۔ مدرسے کے چمن میں خانہ کعبہ ہے اور لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی معنوی حیثیت اسلام میں وہ شان رکھتی ہے جو عالم میں خانہ کعبہ کے انوار و برکات لیے ہوئے ہیں۔ محمد یعقوب نانتوی صاحب نے سوانح عمری مولانا محمد قاسم میں لکھا ہے، پیج نمبر 25 پر، محمد قاسم صاحب نے ایام طفلیہ نے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ایک خواب اور دیکھا تھا کہ گویا آپ خانہ کعبہ کی چھت پر کسی اونچی شے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوفہ کی طرف میرا منہ ہے اور ادھر سے ایک بڑی نہر آئی ہے جو میرے پاؤں سے ٹکرا کر جاتی ہے۔ کوئی جگہ ہے، مولسری کا جو جھاڑ ہے وہاں پر ایک کنواں ہے۔ تو فرماتے ہیں، سنیے، رفیع الدین صاحب فرماتے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کنواں پانی سے نہیں دودھ سے بھرا ہوا ہے اور بہت سے لوگ جمع ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے لوگوں کے برتن بھر بھر کر دودھ تقسیم فرما رہے ہیں کہ پانی کا ذائقہ بھی وہی ہے جو آب زمزم کا ہے۔ دیوبند کی عمارت جس جگہ موجود ہے، قیام دارالعلوم سے پہلے چوٹی کے بزرگوں نے یعنی بہت سے بزرگوں نے کشف کے ذریعے یہاں سے علم نبوی کے بو کا احساس کیا۔ عین عمارت کی ابتدا کے وقت یہ بزرگ کے خواب میں رسول وسلم آئے تھے اور انہوں نے
احاطہ بندی کی، اور صبح دیکھنے تک وہاں پہ نشان پڑا ہوا تھا۔ آپ کے تعلق سے یہ حسین احمد مدنی جمیعت العلماء کے، انہوں نے بھی کہا جس جگہ ہم سب جمع ہیں یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ تذکرۃ الرشید میں ہے کہ حضرت نانا طوی نے خواب دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے پیروں کے نیچے سے نہریں نکل کر تمام عالم میں چاروں طرف پھیل رہی ہیں۔ کتاب سوانح قاسمی جلد 1 صفحے 278 پر ہے کہ نانا طوی نے فرمایا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنی چادر میں مجھے ڈھانپ کر کبھی اندر لاتے ہیں اور کبھی باہر لے جاتے ہیں۔ سوتے اور جاگتے اکثر اوقات یہی منظر آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ حضور چادر مبارک میں لیے رہتے ہیں اور الگ کرنا نہیں چاہتے۔ ہاں، قاسم نانا طوی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جگہ گئے، کسی کنویں کے پانی سے پیے، پانی اچھا ہی تھا، میں پھر پانی پینے کے لیے مٹی کے ایک اس میں بدنے میں ڈالیں، مگر وہ پانی کڑوا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے جو نا لوگوں سے کہا کہ کلمہ پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دعا کرے، پھر اس کے بعد دیکھے تو کیا اسی بدنے میں کا جو پانی ہے وہ میٹھا ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اس بدنے کی یعنی مٹی کے اس بدنے کی مٹی خبر کی اس خبر کی ہے جس پر عذاب ہو رہا تھا، الحمدللہ کلمے کی برکت سے عذاب دور ہو گیا۔ یہ تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحے 212 پر ہے اور اربع ثلاثہ میں بھی ہے۔ مرشد تھے امداد اللہ مہاجر مکی، جن کا انتقال 1988 میں ہوا، 1899 میں ہوا۔ تو خیر وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھے تھے کہ آج کل بڑی مشکل میں پڑا ہوں، جہاں پہ بھی ذکر تصویر لے کے پڑھتا ہوں بس ایک مصیبت ہوتی ہے، اس قدر گرانی جیسے 100 من کے پتھر کسی نے رکھ دی ہیں، زبان و قلب سب بند ہو جاتے ہیں، بستہ ہو جاتے ہیں، زبان معلوم ہوتا ہے پہاڑ ہو گئی ہے۔ شیخ صاحب حاجی امداد اللہ نے فرمایا مبارک ہو حق تعالیٰ کے اسم علیم سے آپ کو خصوصی نسبت ہے، خصوصی کے آثار ہیں جس کا تجربہ اور مشاہدہ آپ کو کرایا جا رہا ہے۔ یعنی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، اسی طرح قاسم نانا طوی پر بھی وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہ نبوت کا آپ کے قلب پر فیضان ہوتا ہے اور یہ وہ سخن یعنی بوجھ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ تم سے یعنی نانا طوی سے حق تعالیٰ کو وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا ہے۔ یہ قصہ ہے سوانح قاسمی جلد 1 صفحے 258 پر۔ اب اس پر اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک کشف صحیح ہے جس میں کوئی استمداد یعنی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کا عقیدہ دیکھیں، یعنی مصیبت میں اللہ طرف سے امید رکھنے کے بجائے اپنے شیخ کا تصور دل میں لانا، خیال دھیان میں لانا۔ مرید تھے، حسین احمد مدنی کے مرید تھے، وہ آسام سے شیلانگ جا رہے تھے کار میں، سامنے سے ایک گھوڑا بہت یعنی بدکا ہوا آ رہا تھا، یعنی اس پہ کوئی سوار نہیں تھا، بہت تیزی رفتار، لوگ ڈر گئے کہ چونکہ پہاڑی رستہ ہے اور سامنے اس سے کوئی ہٹنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ حسین احمد مدنی وہاں پہ آ گئے ہیں وہاں پہ اور گھوڑے کی لگام پکڑ لیے ہیں، بس ماشاء اللہ۔ ہاں، حسین احمد مدنی پتہ نہیں کہاں پہ تھے، وہاں پہ آ گئے اور گھوڑے کو پکڑے، گھوڑے کو قابو میں کر لیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو ہے ان کی توحید۔ مسلمان بھائیوں یہ چیزیں چھوڑ دو، اب اپنی آخرت کی خود فکر کرو۔ ہاں، ان کتابوں کو آگ لگا دو، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھیے، سیرت النبی پڑھیے، حدیث پڑھیے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔